पॉलिटिक्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में फरेब, मक्कारी, झूठ और स्कैंडल से भरपूर होती है। लेकिन जिस स्कैंडल की आज हम बात करने जा रहे हैं उसने पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक निज़ाम की बुनियाद को हिला के रख दी। ये कहानी है एक ऐसे स्कैंडल की जिसने माजी के पाकिस्तान में होने वाली गंदी सियासत से पर्दा उठा दिया और स्कैंडल को मेहरान गेट के नाम से जाना जाता है। मेहरान गेट स्कैंडल को समझने से पहले कुछ डेकेड्स पीछे चलते हैं, पर्टिकुलरली टू ईयर 1988। अगस्त 1988 में जब प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक, कुछ आर्मी ऑफिसर्स और अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान ऑनर रफेल एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, तो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग आर्मी चीफ बन जाते हैं। असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं और जनरल इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। क्योंकि भुट्टो की फांसी के बाद से सिंपैथी वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में होते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट को ये खदशा था कि अगर पीपीपी इक़्तिदार में आती है तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल एजेंसी के पॉलिटिकल विंग को यूज करते हुए एक अलायंस बनाते हैं जिसमें 9 पार्टीज शामिल होती हैं और इस अलायंस का नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी कि IGI कहलाता है और इसको लीड नवाज शरीफ करते हैं फॉर द सोल पर्पस के पीपीपी को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो पाता क्योंकि पीपीपी इलेक्शन जीत जाती है और मिस बेनज़ीर भुट्टो पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बनती है। पीपीपी सेंटर और NWF में कोalition गवर्नमेंट बनाती है और पीपीपी के मेन पार्टनर महाजर कौमी मूवमेंट, जिसे आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, अवामी नेशनल पार्टी होते हैं। MQM को शुरू दिन से ही पीपीपी की नीयत पर शक होता है और आपस में होने वाली तलखियों और वादा खिलाफियों के बायस आहिस्ता आहिस्ता वो पीपीपी से अपने आप को दूर करने लग जाते हैं। इस सब सिचुएशन को देखकर उस वक्त के आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग अपने दोस्त यूनुस हबीब, जो कि उस वक्त हबीब बेग के जोनल चीफ और वाइस प्रेसिडेंट थे, के थ्रू अल्ताफ हुसैन के साथ मीटिंग अरेंज करवाते हैं और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी की जाती है। इस सब के लिए अल मशहूर हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है ताकि बेनज़ीर रजीम के सपोर्टिंग लोगों को खरीदा जा सके और ये सब कुछ हबीब बैंक के जरिए करवाया जाता है और यूनुस हबीब तमाम अपर मैनेजमेंट के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं कौमी मुफाद के लिए कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बेनज़ीर रजीम के अगेंस्ट टेबल की गई नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं हो पाती और 12 वोट से उसको शिकस्त होती है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की सख्त ऑपोजिशन की वजह से 1990 में नेपोटिज्म, पॉलिटिकल करप्शन, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉरेन अफेयर्स के चार्जेस पर प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर की गवर्नमेंट में अनाउंस होते हैं, जो कि IGI अंडर द लीडरशिप नवाज शरीफ मेजोरिटी से जीत जाती है। यूनुस हबीब को हबीब बैंक से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बेस पर फायर कर दिया जाता है और तब वो जाकर मेहरान बैंक की बुनियाद रखते हैं। लेकिन मेहरान बैंक का अप्रूवल कोई इतना सीधा साधा काम नहीं था, एज यूनुस हबीब का पास्ट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से भरा हुआ था और स्टेट बैंक ने मेहरान बैंक को लाइसेंस इशू करने से इनकार कर दिया। लेकिन यूनुस हबीब कोई आम शख्स नहीं, he had quite a few political and military connections at that time। ये बात जब जाम सादिक अली, जो बेनज़ीर के टेन्योर में सिंध के CM भी थे, उन तक पहुंची तो उन्होंने उस वक्त के स्टेट बैंक के गवर्नर इम्तियाज आलम हनफी को थ्रेट्स भी भिजवाए कि मेहरान बैंक को लाइसेंस इशू होने चाहिए। जब ये मामला ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ तो हामिद हनफी, जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर इम्तियाज आलम हनफी के बेटे थे, उनको किडनैप कर लिया जाता है और कुछ हफ्तों के बाद खामोशी से रिहा भी कर दिया जाता है। उसके बाद स्टेट बैंक मेहरान बैंक को लाइसेंस इशू कर देता है और इसके बदले यूनुस हबीब की जानिब से जाम सादिक को 150 मिलियन रुपए और कराची में घर भी मिलता है। मेहरान बैंक अक्टूबर 1991 में एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है और अपने फॉर्मल ऑपरेशंस का आगाज 1992 से करता है। मेहरान बैंक का पेड अप कैपिटल 300 मिलियन रुपीस था, जबकि उसके एसेट्स अराउंड 2.9 बिलियन के थे और स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 500 मिलियन थी। यूनुस हबीब मेहरान बैंक के COO की हैसियत से काम कर रहे थे।
مہران بینک نے بالکل سٹارٹ سے ہی شک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے تھے اور اسے a good idea but a poor execution سے جانا جاتا۔ یونس حبیب کی 1990-1991 تک کی گئی خدمات جو کہ ڈائریکٹلی پریزیڈنسی، آرمی اور جنرل اسلم بیگ کے لیے تھیں، ان کے بدلے میں آئی ایس آئی کے اس وقت کے ڈی جی جاوید ناصر نے آئی ایس آئی کے فورن ریزرو جو کہ اراؤنڈ $39 ملین تھے انہیں مہران بینک میں ٹرانسفر کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انٹرسٹنگلی گورنمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹس نے ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی 9160 ملین مہران بینک کے ڈفرنٹ برانچز میں ڈپازٹ کروا دیا۔ یہ سارا سکینڈل شاید کبھی بھی منظر عام پر نہ آتا کیونکہ اس میں بہت سے بڑے بڑے مگرمچھ شامل۔ لیکن ہوا کیا کہ جنوری 1993 میں جنرل جاوید اشرف قاضی ڈی جی آئی ایس آئی میں وہ اصولوں کے کافی پکے انسان تھے اور جو اصولوں کے اگینسٹ جا کے آئی ایس آئی کا پیسہ مہران بینک میں جمع کروایا گیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اسے پبلک بینکس میں جمع کروائیں گے۔ مگر پیسہ واپس کہاں سے آتا؟ وہ تو سب پچھلے الیکشنز پہ خرچ ہو چکا تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ 1990 کے الیکشنز میں جو پیسہ یوز ہوا وہ حبیب بینک لمیٹڈ سے لیا گیا تھا۔ اس وقت یونس حبیب وہاں ایگزیکٹو تھے۔ آئی ایس آئی کے کہنے پہ اس نے انلیگلی پیسہ نکال کر آئی جے آئی کے پولیٹیشنز کو دیے تاکہ پی 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 کے اگینسٹ الیکشن رگ ہو سکے۔ مہران بینک جو 1992 میں بنا کا ڈائریکٹ تعلق 1990 کے الیکشن سے نہیں تھا، لیکن بعد میں مہران بینک یوز ہوا پیسے کے ٹریل چھپانے کے لیے۔ فیک اکاؤنٹس اور لونز کے ذریعے پہلے والے فراڈ کو کور کیا گیا اور پولیٹیکل مینیپولیشن کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلے میں یونس حبیب کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز انویسٹیگیشن کی غرض سے پکڑتی ہیں تاکہ ان سے اس سب کی ڈیٹیلز نکلوائی جا سکیں۔ یہ اسکینڈل اراؤنڈ 5 بلین روپیز کا تھا، جس میں سے بیشتر حصہ 1990 کے پریزیڈنشل الیکشن پر خرچ ہوا تھا۔ پولیٹیشینز کے علاوہ پرائم منسٹر اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو لونز اور ڈونیشنز کی فارم میں پیسے دیے گئے تھے۔ پیسہ جمع کروانے والوں کی اجازت کے بغیر آلموسٹ 499 ملین 39 ڈفرنٹ اکاؤنٹس میں ڈالے گئے۔ مہران بینک کے سی او او پر تقریباً $150 ملین بیئرر سرٹیفکیٹس کا فراڈ کا الزام بھی ثابت ہوا۔ یہ ڈی بی سیز اصل میں فیڈرل گورنمنٹ کے پیپرز تھے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینکس کے ذریعے بیچتا تھا۔ اور تو اور یونس حبیب پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے حبیب بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پر بینامی اکاؤنٹس کے اگینسٹ 300 کروڑ تک کے لونز بھی پاس کیے ہیں۔ مہران بینک میں موجود سارا پیسہ 1990 کے دوران پریزیڈنشل الیکشن کو فائنانس کرنے اور NWFP کرائسس کے دوران پروونشل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب بینک کولیپس ہوا تو لگ بھگ 130 کروڑ روپے جو کہ فیڈرل، پروونشل اور آزاد کشمیر کے مختلف اداروں کے تھے بینک میں اٹک گئے۔ یہ فنڈز پبلک آفیسز کے ذریعے مہران بینک میں ڈپازٹ کروائے گئے جن کے بدلے بینک ان آفیسرز کے لون دیتا تھا اور ڈپازٹ ارینج کرنے پر کیش میں ایک فکس کمیشن دیتا تھا۔ 6 سینئر آرمی آفیسرز نے ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے مہران بینک سے 24 کروڑ ڈونیشن کے طور پہ دیے۔ پاکستان کی ایک نہایت اہم اور مضبوط ادارے بھی اس کیس میں انوالو تھا، جس نے سیکرٹ طریقے سے پہلے بینک میں پیسہ ڈپازٹ کیا اور پھر جلدی سے پیسہ وڈرا کر دیا۔ 1990 میں یونس حبیب نے چیف آف آرمی اسٹاف کو 140 ملین روپے کا لون دیا جو آخر میں 39 پرومیننٹ سیاستدانوں تک ٹرانسفر کیا گیا۔ اس کے علاوہ یونس حبیب پر یہ بھی الزام لگا کہ اس نے اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو 15 ملین روپے میں زمین بیچی۔ یہ قیمت مارکیٹ پرائس سے کافی کم تھی اور اس کی پیمنٹ ایک ان نون اکاؤنٹ کے ذریعے کی گئی۔ یونس حبیب کو 7 اپریل 1994 کو ڈالر بیئرر سرٹیفکیٹس کی سیل پروسیڈز کے مس اپروپریشن کے چارج پر اریسٹ کیا گیا۔ 20 اپریل 1994 کو پی 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 کے انٹیریئر منسٹر نے ہاؤس کے سامنے ان تمام لوگوں کی ڈیٹیل اور ثبوت پیش کیے جو کہ یونس حبیب کی طرف سے نوازے گئے۔ وہ ڈیٹیلز کچھ یوں تھیں: 140 ملین روپے جنرل بیگ کی طرف سے پولیٹیشنز کو دیے گئے، 70 ملین روپے فارمر چیف منسٹر سندھ جام صادق علی کو دیے گئے، 15 ملین روپے پیر پگارا کو جام صادق کے تھرو دیے گئے، 70 ملین یونس میمن کو اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان اینڈ جنرل بیگ کے کہنے پر دیے گئے تاکہ یہ پیسہ ان پولیٹیشنز کو دیا جائے تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں پیسہ ڈائریکٹلی آئی ایس آئی کی طرف سے نہ آئے۔ کچھ پیسہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں بھی ڈالا گیا، لیکن فارمر ڈی جی آئی اسد درانی کی ایفیڈیوٹ کے اکارڈنگلی نواز شریف ریسیوڈ ₹3.5 ملین، میر افضل خان 10 ملین روپے، لیفٹیننٹ جنرل رفاقت received 5.6 million for distribution among journalists, عابدہ حسین ₹1 million، جماعت اسلامی 5 ملین،
الطاف حسین قریشی 0.5 ملین، غلام مصطفیٰ جتوئی 5 ملین، جام صادق 5 ملین، محمد خان جنیجو 0.25 ملین، پیر پگاڑا 2 ملین، مولانا صلاح الدین 0.3 ملین، ہمایوں مریب 1.5 ملین، جمالی 4 ملین، کاکڑ 1 ملین، کے بلوچ 0.5 ملین، جام یوسف 0.75 ملین، ڈزنجو 0.5 ملین۔ اس کے علاوہ سندھ کے کئی چھوٹے گروپس نے بھی لگ بھگ ان ٹوٹل 5.5 ملین روپیز لیے تھے۔ 1994 میں گورنمنٹ نے 5 ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنائی جو کہ مہران بینک میں ہوئے تمام معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے گی۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروائی جس کے نتیجے میں یونس حبیب کو 17 سال کی سزا اور 2.2 بلین فائن بھی ہوا۔ 1996 میں ایئر مارشل اصغر خان نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی۔ اس پٹیشن کا مقصد تھا کہ سپریم کورٹ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے کہ ISI اور ملٹری آفیسرز نے عام عوام کا پیسہ الیکشنز کو رگ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور اصغر خان نے خاص طور پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور DGI لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو اس سارے معاملے کے مین کرداروں کے طور پر نامنیٹ کیا، جس پر لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ سبمٹ کروایا تھا کہ انہوں نے سارا پیسہ آرمی چیف اور پریزیڈنٹ کے کہنے پر ڈسٹریبیوٹ کیا تھا۔ اس ایفیڈیوٹ میں پیسہ کہاں اور کس کو دیا گیا اس کی ڈیٹیلز ہم نے آلریڈی اوپر مینشن کی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور فیصلہ ڈیلے ہوتا رہا۔ فائنلی 2012 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کیس کا فیصلہ سنایا جس کے مین پوائنٹس کچھ یوں تھے۔ ISI کا پولیٹیکل سیل جو الیکشن انٹرفیئرنس کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر قانونی قرار دیا گیا اور اس سے بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ جنرل اسلم بیگ اور لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو اپنے رولز کے لیے کانسٹیٹیوشن توڑنے کا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ FIA کو یہ حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف تحقیقات اور قانونی کارروائی کی جائے جو فنڈز ریسیو کر چکے تھے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ عوامی پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پولیٹیشینز کو قصوروار ٹھہرایا گیا لیکن they denied the allegations۔ کوئی خاص کنوکشن نہیں ہوئی، کوئی پیسہ ریکور نہیں ہوا، لیکن اس کیس کی ایک خاص بات یہ ضرور تھی، اس کیس نے سب کو یہ چیز شیشے کی طرح سے صاف دکھا دی کہ چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ، they all cross the lines for their own benefit۔ اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری کا رول بھی تعریف کے قابل ہے۔ they showed the guts کہ ایک ایسا کیس جس میں صرف پولیٹیشین ہی نہیں بلکہ آرمی کے لوگ بھی انوالو تھے، اس کیس کو نہ صرف سنا گیا بلکہ اس پر سب قصورواروں کے خلاف فیصلہ بھی دیا۔ ریکوری تو ایسا سچ کچھ نہیں ہوئی، لیکن یہ ریلائز ضرور ہو گیا کہ پاکستان کو اپنے بینکنگ سیکٹر کو نہایت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان نے کیا بھی، لیکن سٹل ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے تاکہ دوبارہ پھر سے کبھی بھی کوئی پبلک منی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور hit the bell icon۔